الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھی اور دینی بھائیو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سیرت النبی کا تفسیری بیان آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ کئی جمعوں سے میں نے آپ حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے واقعات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی وہ ساری باتیں بتائیں۔ آج میرا موضوع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں پیدا ہوئے۔ اصل میں دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 14 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن آج سے 150 سال پہلے مصر کے عالم محمود پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے کیلنڈر کی تاریخ سے یہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو اور 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اسی پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات پیدائش ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ اس دن ہمارے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہ تھا، اور پیدا دنیا کے سردار کو ہونا تھا۔ مولانا مناظر احمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو آسمانوں کے چاند کو حکم کر دیتے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دے، یا سورج سے کہہ دیتے کہ سورج اپنے کرنیں اور شعاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر روشن کر لے، یا ستارے آ کر طلوع ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ہوتے، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس غربت کدے میں جس میں اندھیرا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، اور تہجد کے وقت دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ مشرق کی طرف آتش ایران، یعنی وہ آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اسی وقت وہ آگ بجھ گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دنیا کو دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو روم کے جو محل تھے اس کے کنگرے زمین پر گر پڑے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی معجزہ تھا کہ بہت سارے لوگوں نے آسمانوں پہ روشنی دیکھی، گھر میں روشنی دیکھی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی۔ اسی لیے تو قرآن نے کیا کہا؟ سراجا منیرا۔ قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجا منیرا کہا، روشن سورج کہا، روشن چاند نہیں کہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ سورج جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے روشنی لیتا ہے،
اور چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند فرماتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور سے روشنی لیتے، تو اس لیے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہا، چاند نہیں کہا، کیونکہ چاند اپنی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی اور مخلوق یعنی سورج کا محتاج ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ سراجا منیرا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ سورج کسی ایک علاقے میں روشنی نہیں کرتا کہ بھائی سورج آسمانوں پر روشن ہے تو صرف ہندوستان میں روشنی ہوگی، یا صرف مراد آباد میں روشنی ہوگی، یا صرف دہلی میں روشنی ہوگی، یا صرف پاکستان میں روشنی ہوگی۔ نہیں، بلکہ سورج روشنی جب کرتا ہے تو پوری دنیا اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ تو جس طرح سورج کی روشنی پوری کائنات کے لیے برابر ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پوری کائنات کے لیے برابر ہے۔ اس سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے درخت بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے انسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سراجا منیرا کہا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت کر چکے تھے، تو گھر میں بڑی خوشی تھی کہ عبد المطلب بہت خوش تھے کہ ہمارا جو بیٹا فوت ہو گیا اس کی نشانی دنیا میں آ گئی، اس کے گھر کے اندر ایک چراغ روشن ہو گیا۔ عبد المطلب اس بچے کو لے کر گلیوں میں گزرتے اور لوگوں کو دکھاتے کہ دیکھو یہ میرا پوتا ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، کتنا جمیل ہے۔ جو آدمی اس بچے کو دیکھتا وہ کہتے کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے۔ پھر اب نام رکھنے کا نمبر آیا تو عبد المطلب نے سوچا کہ اس بچے کا نام کیا رکھوں؟ نام تو اس کا رکھنا چاہیے محمد۔ محمد عربی میں کہتے ہیں کہ ہر آنے والا جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہر آدمی نے کیونکہ اس بچے کی تعریف کی ہے، اس لیے آج کے بعد اس کا نام محمد ہوگا تاکہ قیامت تک لوگ اس کی تعریف کرتے رہیں۔ لیکن ایک نام اللہ تبارک و تعالی نے عرش اعظم پہ بھی رکھا۔ وہ نام کیا تھا؟ وہ نام ہے احمد، یعنی جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرے وہ احمد ہے، اور جس کی تعریف پوری دنیا کرے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو شہر میں بچے کی پرورش نہیں ہوتی تھی، بلکہ بچے کو لے کر باہر سے دائیاں آتی تھیں، گاؤں دیہات سے، وہ بچوں کو لے کر جاتی، وہاں کھلی فضا میں کھلی ہوا میں بچوں کی صحیح پرورش ہوتی تھی۔ اب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے بھی دائیاں آئی۔ اب جو بھی دائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور پتہ چلتا کہ اس بچے کا باپ تو ہے نہیں، تو فوراً سوچتی کہ مجھے یہاں سے ملے گا کیا، چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی۔ کوئی دائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میرے دوستو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ دائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دائی کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کی دائی تھی ان کا انتخاب تو عرش اعظم پر ہی کر دیا تھا کہ وہی حلیمہ آئیں گی، وہی اٹھا کر لے کر جائیں۔
اب حلیمہ جس سواری پر سوار تھی، چونکہ وہ سواری بہت کمزور تھی اس لیے وہ بعد میں آئی۔ اب جتنی گائیاں تھیں وہ لے کر اور بچوں کو چلی گئی۔ جب حضرت حلیمہ آئی تو پتہ چلا کہ بچے تو کوئی ہے نہیں، ایک یتیم بچہ ہے۔ سوچا چلو اسی بچے کو لے چلیں۔ اپنے شوہر سے کہا کہ ذرا اس بچے کو نکال کر لاؤ تو ذرا دیکھو تو صحیح وہ بچہ کون ہے۔ اب جب عبد المطلب اس بچے کو گھر سے باہر نکال کر لائے، حضرت حلیمہ نے اس بچے کا چہرہ دیکھا تو وہ بے ساختہ بول پڑی کہ اللہ اللہ، ایسا خوبصورت چہرہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ان کے شوہر نے کہا کہ ایسا خوبصورت بچہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ خیر اس بچے کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ المکرمہ سے چلیں۔ اب وہی سواری جو بہت زیادہ کمزور تھی، چل نہیں پاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھتے ہی وہ سواری اتنی تیز ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی کہ جو دائیاں 2 دن پہلے مکہ المکرمہ سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکی تھیں سب کو پیچھے کر گئی۔ اور کیوں نہ کرتی؟ ارے بھائی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سواری پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو، بھلا وہ سواری پیچھے ہو سکتی ہے؟ بھلا وہ سواری پیچھے ہو سکتی ہے جس سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار؟ خیر بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، میں اپنی بات کو مختصر کر کے آپ کو مختصر سا واقعہ بتا رہا ہوں۔ خیر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی۔ غربت کا عالم تھا، گھر میں کچھ موجود نہیں تھا۔ اپنے شوہر سے بولی کہ ذرا دیکھو کسی بکری کے تھن میں دودھ ہو، ذرا لے کر آؤ، میں اس بچے کو پلاؤں، کتنا حسین بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ اس کے شوہر نے ایک برتن لیا، وہی بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی، جیسے ہی برتن نیچے رکھا دودھ دہنا شروع کیا، ایک برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا بھر گیا، گھر کے اندر جتنے برتن تھے سارے کے سارے بھر گئے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس گھر میں قدم رکھ چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس محلے میں قدم رکھ چکے تھے۔ اب تو جو عورتیں آتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو دودھ پلاتی ہیں، خوب سیر کراتی۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ کے گھر میں تو بہت برکت ہے، بہت برکت ہے۔ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتی، جو ان کے بکری چرانے والے ہوتے ان کو یہ نصیحت کرتی کہ سنو تم بھی بکریاں وہیں پر چراؤ جہاں پر حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی۔ تو میں ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس چارے کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ کمال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ خیر میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے گھر میں پہنچا دیا۔ اب حضرت حلیمہ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں۔ اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی تھا، جو بائیں طرف سے دودھ پیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں طرف دودھ پینے کے لیے کیا جاتا تو آپ دودھ نہیں پیتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بچپن سے شعور نبوت لے کر، اور یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی بچپن سے ہی معصوم ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو، جو نبی خود دوسروں کے بھائیوں کا حق دلانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہوں، وہ بھلا بچپن میں اپنے بھائی کا حق کیسے مار سکتا ہے؟ حضرت شیمہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی، حضرت حلیمہ کی بیٹی۔ وہ فرماتی ہیں، وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر پڑھتی، آپ کو سلاتی، گود میں لیے پھرتی، بکریاں چرانے کے لیے ساتھ میں لے کر جاتی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی دھوپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے
تو ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتا تھا۔ چاروں طرف دھوپ ہے، گرمی ہے، خوب سخت گرمی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہی سایہ ہوتا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ بچپن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہاں سے آگے کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔